میں متنبہ کر دیں. یہ طریقہ بتایا نبی کریم، نہ یہ کہ دوسروں سے کہتا پھرتے کہ اس میں فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے. اور اسی کو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اور بڑی خوبصورت مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، فرض کرو چہرے پر کوئی داغ لگ گیا، تو خود کو پتہ نہیں چلتا بعض اوقات چہرے پر داغ لگ گیا ہے. ہم داڑھی والوں کے اکثر و بیشتر کھاتے پیتے ہوئے کوئی چیز داڑھی میں اٹک جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی چیز اٹک گئی. لیکن شیشہ دیکھیں گے تو وہ شیشہ اس کو بتلا دے گا، آئینہ اس کو بتلا دے گا کہ تمہارے اوپر، تمہارے اندر فلاں چیز اٹکی ہوئی ہے، فلاں خرابی تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے. تو فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن بھی مومن ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی وہ خرابی جو اس کو خود نظر نہیں آ رہی، دوسرا مومن اس کو بتا دیتا ہے اور اس کو متنبہ کر دیتا ہے کہ بھئی فلاں خرابی ہے، اس کو دور کر لو. اور ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے اس کے اوپر مزید ایک بات کا اضافہ فرمایا، بڑی یاد رکھنے والی بات ہے کہ آپ نے جو تشبیہ دی مسلمان کو آئینے سے کہ وہ آئینہ بتا دیتا ہے کسی مومن کی غلطی کو، تو آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ اسی کو بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو. اسی کو بتاتا ہے نا، جو سامنے کھڑا ہوگا اسی کو آئینہ بتا دے گا کہ بھئی تمہارے اندر یہ خرابی ہے. دوسروں سے کہتا نہیں پھرتا کہ فلاں کے اندر یہ خرابی ہے. آئینہ جو ہے وہ اسی کو بتائے گا جس کے اندر خرابی ہے، دوسروں کو نہیں بتائے گا. تو یہی مثال کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھی، کوئی عیب دیکھا، تو اس کو محبت سے، پیار سے تنہائی میں بتا دے آئینے کی طرح. لیکن دوسروں سے کہتا نہ پھرے کہ فلاں کے اندر یہ خرابی ہے. اور یہیں سے جھگڑے فساد اور خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ جو صاحب معاملہ ہے اس سے تو کچھ کہا نہیں اور دوسروں سے کہتا پھر رہا ہے کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. اب جب تو یہ کہنے سے کیا ہوا؟ غیبت ہوئی. اور غیبت کے تعظیم گناہ انسان کے سر میں آ گیا، جو زنا سے بھی بدتر، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا دوسروں سے کہنے کے نتیجے میں. اسی سے کہا، محبت سے کہا، پیار سے کہا، ہمدردی سے کہا، تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک عظیم نیکی کا اضافہ ہو گیا. امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، نیکی کی تاکید کرنا، برائی سے بچانا، یہ اتنا بڑا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کے اوپر انسان کو جب تک وہ اس نیکی پر عمل کرتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا کہ اس نے اس کو نیکی بتائی تھی. اور اگر کسی برائی سے روکا تھا تو اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. جب تک وہ برائی سے روکا رہے گا تو اس کے نام اعمال میں لکھا رہے گا کہ اس نے یہ سبب بنا تھا اس کے اس برائی سے رکنے کا. اتنا عظیم ثواب. اور دوسروں سے کہتے پھرے تو غیبت. اور غیبت کو فرمایا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، قرآن کریم یہ فرماتا ہے. اور جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ زنا سے زیادہ بدتر گناہ ہے غیبت، کیونکہ زنا اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اگر کسی سے سرزد ہو بھی جائے تو بعد میں توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا. صدق کے دل سے، سچے دل سے توبہ کر دے گا تو معاف ہو جائے گا. لیکن غیبت چونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، لہذا صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی تھی. تو اب دیکھو کتنا بڑا فرق ہو گیا.
بات وہی ہے کہ برائی بیان کی جا رہی ہے کسی شخص کی، لیکن وہ برائی اگر اسی سے کہی جا رہی ہے خیر خواہی سے تو عظیم اجر و ثواب ہے، انسان کے نام اعمال میں بہت بڑی نیکیوں کا اضافہ ہے۔ دوسروں سے کہتا پھر رہا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک وہ معاف نہیں کر دے گا معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اور اگر یہ بات برائی کی کہی کسی ایسے بڑے سے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا اس کو سزا دے، یا بڑے کے دل میں اس کی کدورت پیدا ہو جائے، اگر اس نیت سے کیا تو وہ غیبت کے ساتھ ساتھ چغلی بھی ہے، نمیمہ چغلی بھی ہے، یعنی دوسروں سے کہتا پھرے تو غیبت ہے۔ لیکن کسی ایسے شخص سے کہے کہ اس کے باپ سے جا کے کہے، جس کے بارے میں پتا ہے کہ جب باپ کو پتہ لگے گا تو ایسی ٹکائی کرے گا، اس کی کہ یاد رکھے گا، تو اب دل میں یہ نیت ہے کہ ذرا اچھا ہے ذرا اس کی پٹائی ہو، ذرا اچھا ہے کہ اس کا باپ اس سے ناراض ہو، باپ کے دل میں اس کی کدورت آئے، اس نقطۂ نظر سے جا کے کہہ رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ چغلی ہو گئی، یعنی غیبت بھی ہوئی اور چغلی بھی ہوئی۔ کوئی استاد سے کہے، اس نیت سے کہے کہ استاد کے دل سے اس کی وقت گر جائے، میرے اس ساتھی کی وقت گر جائے، دل میں اس کی کدورت پیدا ہو جائے، تو اگر اس نیت سے کہے گا تو یہ بھی چغلی، الیاذ باللہ۔ ہاں صرف ایک صورت ہے کہ اس سے محبت سے کہا تھا، پیار سے کہا تھا، ہمدردی سے کہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس نے ایسے ہی ٹلا دیا بات کو، تو اور یہ امید ہے کہ اگر اس کے کسی بڑے سے کہا جائے گا تو بڑا اس کو سمجھائے گا تو اس کے سمجھانے سے اس کے اوپر اثر ہو جائے گا۔ اس کو ذلیل کرنا مقصود نہیں، بڑے کے دل میں اس کی کدورت پیدا کرنا مقصود نہیں، اسے سزا دلوانا مقصود نہیں، بلکہ مقصود اصلاح ہے کہ میں خود کہتا ہوں تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بڑا کوئی کہے گا تو اس بڑے کے کہنے کا اس کے اوپر اثر ہوگا، وہاں بھی مقصود کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی ہے۔ تو پھر اس صورت میں اگر کہے اور خیر خواہی کے انداز ہی میں کہے اور دل میں آدمی کے نیت اصلاح کی ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی برائی اس بڑے کے دل میں بیٹھ جائے، تو اس صورت میں انشاءاللہ وہ بھی جائز ہے، اور وہ بھی امید ہے اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ لیکن فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں آیا خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں یا اس کے بغض میں کہہ رہا ہوں، اس کی کدورت دل میں پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا فرق کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا بسا اوقات کہ میں چغلی کر رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں، خود پتہ نہیں چلتا، تو کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی یہ کانٹا دل میں پیدا کر دیتے ہیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں آیا اس میں نیت صحیح ہے یا غلط ہے۔